میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ محبوب اب فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ سے عالم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والے کو بے علموں سے افضل کیا۔ علم کے بارے میں، عالم کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی آئی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد سے اس طرح ہے جس طرح 14ویں کا چاند کی رات تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، آپ سب کبھی یہ نہ سوچیں کہ علم حاصل کرنا صرف ہمیں پر فرض ہے اور کسی پر فرض نہیں ہے، یہ کبھی نہ سوچیں۔ اگر آپ تاریخ کو پلٹا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ امام احمد رضا خان قاضی بریلوی علیہ رحمۃ اللہ بھی علم حاصل کیے تھے، وہ بھی مدرسہ گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تاریخ کو پلٹا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی علم حاصل کیے تھے۔ تاریخ کو پلٹا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بھی علم حاصل کیے تھے۔ آپ اگر تاریخ کو پلٹا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی علم حاصل کیے تھے۔ اگر آپ تاریخ کو پلٹا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم حاصل کیے تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے وہ بھی مدرسہ گئے تھے، ان کی ماں ان کے ہاتھ کو پکڑ کر خود مدرسہ لے کر کے گئی تھی۔ میں آپ لوگوں کو غوث اعظم کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ غوث اعظم 4 سال کے تھے، غوث اعظم 4 سال کے تھے، ان کی ماں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور استاد کے پاس لے گئے مدرسے۔ استاد کے پاس لے گئے تو اس وقت استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غوث پاک نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد شروع کر دیے سورہ فاتحہ۔ استاد نے صرف کہا تعوذ پڑھو، تعوذ تسمیہ، اس کا سورہ فاتحہ بھی شروع کر دیے۔ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد سورہ بقرہ بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ اس طرح پڑھتے پڑھتے پہلے پارے کو ختم کر دیے، دوسرے پارے کو ختم کر دیے، تیسرے پارے کو ختم کر دیے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اس طرح سے کر کر تقریباً 18ویں پارے تک جب وہ پہنچ گئے تو استاد نے کہا کہ بیٹا رکو رکو، پڑھنے آئے یا پڑھانے آئے ہو؟ پڑھنے آئے یا پڑھانے آئے ہو؟ اب یہ غوث اعظم پڑھتے نہ تھے اور جب پڑھنا شروع کیے تو رکتے نہ تھے۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھنے آئے پڑھانے آئے ہو؟ غوث اعظم رک گئے۔ کہا بیٹا بتاؤ تم نے 18 پارے کہاں سے حفظ کیے؟ 18 پارے کہاں سے حفظ کیے؟ غوث اعظم نے کہا کہ حضور میری ماں کو 18 پارہ یاد ہے، میری ماں کو 18 پارہ یاد ہے، وہ ہر صبح کام کرتی تھی جب میں ان کے شکم میں تھا، ہر صبح کام کرتی تھی
اور پہلے پارے سے جا کر کے 18ویں پارے تک میں پورا ختم کر دیتی تھی. 9 مہینہ تک میں ان کے شکم میں رہا اور وہ ایسا ہی کرتی تھی. صبح کام کرتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی اور وہی مجھے یاد ہو گیا. استاذ نے کہا بیٹا صرف 18 پارے ہی یاد ہے یا آگے اور بھی یاد ہے؟ کہا نہیں بس اتنا ہی یاد ہے. اچھا اتنا ہی یاد ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب غور کیجیے کہ جو ولیوں کا سردار ہے انہوں نے بھی علم حاصل کیا. وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ گئے. جو اولیاء کے سردار ہیں وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ گئے. تو ہم کون ہوتے؟ اگر وہ چاہتے ہیں تو ایک دعا کرتے تو علم ان کے سینے میں آ جاتا کہ سینے میں آ جاتا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مدرسہ تو آئے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن پڑھنے کے مقصد سے نہیں. اگر پڑھنے کے مقصد سے آتے تو محنت ضرور کرتے. ہمارے اندر محنت نہیں ہے. جو اولیاء کے سردار ہیں وہ جب علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ جب ہم تعلیم شریعت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو غوث اعظم تک کہاں پہنچیں گے؟ غوث اعظم تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں احمد رضا تک پہنچنا ہوگا. احمد رضا تک پہنچنے کے لیے تعلیم شریعت تک پہنچنا ہوگا. اور یہ ہمارے اندر توقعات ہے ہی نہیں کیونکہ ہم محنت نہیں کر رہے. علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہی نہیں. گھر سے بھیج دیا گیا کہ جا کر کے پڑھو لیکن ہمارے اندر وہ محنت نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دین اسلام میں جو سب سے زیادہ تاکید آئی وہ علم ہی ہے. علم ہی کے بارے میں سب سے زیادہ تاکید آئی. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو وہ علم ہی کے بارے میں. اس میں حکم دیا گیا، امر کا صیغہ لایا گیا، اقرا تو پڑھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ نہیں کہا بسم ربک الذی خلق اقرا، بلکہ پہلے کہا اقرا پھر کہا بسم ربک الذی خلق کہ تو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس طرح سے بھی فرما سکتا تھا بسم ربک الذی خلق، تو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. پھر کہا تھا اقرا، یہ لاسٹ میں کہا دیتا. ایسا نہیں کیا اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بسم ربک الذی خلق پہلے کہتا اقرا بعد میں کہتا تو کیا ہم لوگ اللہ کے نام کو جان سکتے تھے؟ ان کے نام سے ہم پڑھ سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ ہمارا بندہ جو ہے اسے سب سے پہلے ضرورت ہے تو علم کی ہے. اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان علم حاصل کیجیے، محنت کیجیے. وقت نہیں، اسی وجہ سے میں اپنے گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں اپنے گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. استغفار کریں میرے ساتھ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام.